صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریب 3 سال سے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن پر کسی چیئرمین کا تقرر نہیں کیا گیا، اور آج 3 سال سے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن بالکل مخلوع ہے، اور اس کارپوریشن کی طرف سے اس کا جو قیام کا مقصد تھا وہ مقصد ہی ختم ہو چکا ہے۔ 3 سال میں کسی کو کوئی مالی امداد نہیں دی گئی ہے، اور فائنانس کارپوریشن کی جانب سے جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس وغیرہ چلائے جاتے تھے وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ اب جب کہ 2023 قریب ہے اور اب الیکشن آنے والا ہے، تو ایسے ٹائم پر ہمارے چیف منسٹر KCR صاحب نے مسلمانوں کے آنسو پوچھنے کی نیت سے وہاں پر ایک چیئرمین کا تقرر کر دیا گیا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک اس کارپوریشن کے لیے کوئی فائنانس جاری، کوئی فنڈ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اب جب وہاں پر کوئی بجٹ، کوئی فنڈ جاری نہیں ہوگا تو پھر وہ کارپوریشن کیا جو ہے نا اس کی خدمات رہے گی۔ اور اہم سوال یہ ہے کہ ابھی تک اس کارپوریشن کے چیئرمین کے علاوہ کوئی ڈائریکٹر کا تقرر نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر KCR صاحب کی مسلم دشمنی کھلی عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے اور مسلمانوں کے مسائل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں صرف جو ہے نا موقتی طور پر چاکلیٹ دینا جانتے ہیں، اور ہمارے کچھ ایسے ناقیبت اندیش جو ہے نا مسلمانوں میں ایک ٹولہ ہے جو ان کی قصیدہ خوانی میں مصروف ہے، لیکن یہ پے در پہ جو مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کی معیشت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ صرف جو اعلانات پر اعلانات ہوتے ہیں لیکن عملی کوئی اقدام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ کہنے والے یہ کہتے نہیں تھکتے کہ آج ہندوستان میں سب سے زیادہ سیکولر ہمارے CM صاحب ہے۔ اب کیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے CM صاحب اور TRS سرکار مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتی، اور مسلمانوں کے مسائل سے ان کو کوئی جو ہے نا دلچسپی نہیں ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو جو 2014 سے آج تک صرف بیوقوف بناتے آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا بیوقوف بنتے آ رہے ہیں، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ میں آل انڈیا صوفی علماء کونسل اور آل انڈیا مسلم لیڈرز کانفرنس کی طرف سے میں KCR صاحب کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ KCR صاحب آپ اپنے رویے کو بدلیے، یہ چاکلیٹ پالیسی چھوڑیے، آپ ہمارا حق ہم کو دیجیے، ورنہ ہم اپنے حق کو ہم چھیننا بھی جانتے ہیں، اور 2023 میں آپ کے اقتدار سے بھی ہم آپ کو بے دخل کرنا جانتے ہیں۔ ہم چونا اس میں صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو موقع پہ موقع دیا جا رہا ہے، لیکن آپ اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں۔ یہ وقت ہے، اب یہ آخری وقت ہے۔ ہم حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے لیے فوری بجٹ جاری کیا جائے، اور وہاں سے بے روزگار بچوں کے لیے وہاں سے فنڈ جاری کیا جائے، اور جو فنی تربیت کے جو مراکز جو بند ہو چکے ہیں اس کو دوبارہ چالو کیا جائے، اور اردو اکیڈمی کا چیئرمین، سٹوین کا چیئرمین فوری طور پر اس کا انتخاب کیا جائے، ورنہ ہم جو ہے نا احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ مسلمانوں کی وہ دل آزاری ہے۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی کسی علاقے میں الیکشن آتا ہے تو ہمارے KCR صاحب دلت بندھو اسکیم کے تحت 10-10 لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں، اور کیا KCR صاحب یہ بتلانے کے موقف میں ہے کہ آپ نے 10-10 لاکھ روپے کتنوں کو دیا ہے؟ کیا ان علاقے کے کتنے جو ہے نا لوگ اس سے استفادہ حاصل کرے ہیں؟ یہ بھی سراسر دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہ ہر وقت یہ تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔
یہ ان کی فطرت ہے، ان کی صرف یہ اعلانات کرنا جانتے ہیں، عمل کرنا نہیں جانتے. آپ کو اس کا خمیازہ آپ کو 2023 میں ضرور بھگتنا پڑے. غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد.